إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو یقیناً اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. منافقین تو منافقین ہیں. وہ کون تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی؟ وہ نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں شک ختم ہو کر یقین کی پوری کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یا پھر مشرکین بھی ہو سکتے تھے. ان لوگوں نے سچے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے دینی جوش جذبے نے ان کو بالکل دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ، ان کی طاقت ہے نہیں اور یہ کیسے کیسے کام کریں. اس طرح کے جملے کون بولتا ہے؟ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ دو گروہ بتائے گئے ہیں، یعنی یا تو کمزور ایمان والے اور یا پھر منافق. جس کا اپنا ایمان مضبوط ہو وہ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے اور خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ کسی کے دل کے اندر دینی غیرت ہے، حمیت ہے، وہ دین کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دین کے لیے قربانی کر سکتا ہے، اس کے لیے اپنا نیند، آرام، کھانا پینا قربان کر سکتا ہے. وہ تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور کون لوگ باتیں بناتے ہیں؟ دو طرح کے لوگ، یعنی رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو دیوانہ کہنے کا سلسلہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. یعنی پہلے رسول سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، کیونکہ جس کے اپنے اندر ایمان نہیں ہوتا نا وہ اس جذبے کو سمجھ ہی نہیں سکتا. جو خود ایکسپیرینس نہیں کرتا نا اس ایمان کی لذت اور حلاوت نہیں پاتا، وہ کیا جانے کہ ان لوگوں کو کیا مل رہا ہے کہ اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنی جاب چھوڑ کے، اپنے کام چھوڑ کے یہ اس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو ملتا کیا ہے وہاں؟ لیکن مومن کسی کے تانوں کی
پرواہ نہیں کرتا. اصل میں یہ غرور نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، توکل ہوتا ہے اللہ پر کہ اگر ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کرے گا اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. جس چیز کو لوگ بظاہر نقصان سمجھتے ہیں وہ اصل میں نقصان ہوتا نہیں. یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ان کی صحت برباد ہو گئی ہے، کچھ اور. مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ کینڈل کو 2 طرف سے جلائیں نا تو جلدی ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنی کیئر کیا کریں. ایسی باتوں کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بحث شروع کر دیتے. نہیں، جزاک اللہ خیر، شکریہ، آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، بس بات ختم. لیکن اگر انسان دل میں رکھ کے بیٹھ جائے واقعی میں اتنی محنت کر رہی ہوں اور فلاں بھی کر رہا، نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوششیں کیا ہیں؟ صحابہ کی کوششوں کے مقابلے میں دیکھیں تو ہماری کوششیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا شرمندگی ہوتی ہے، گلٹ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے دعوے کرنے والے لوگ کر کیا رہے ہیں. تو بہرحال جو شخص بھی آپ کی ہمت توڑے، آپ کا جذبہ کم کرے، اس کی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے اور کسی کی نہ تعریف سے متاثر ہو اور نہ کسی کی تنقید سے متاثر ہو. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، کیا وہ راضی ہے کہ نہیں. اور کاش آپ اس وقت دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کو فوت کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلانے والی آگ کے عذاب کا مزہ چکھو. اگرچہ یہ بات غزوہ بدر کے کفار کے بارے میں کہی گئی ہے، لیکن ہر کافر کی موت کے وقت یہی حالت ہوتی ہے کہ ان کی جب جان نکلتی ہے تو مار پڑتی ہے. یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں. یعنی ان کو یہ سزا کیوں ملتی ہے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا. ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہوا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کسی بھی نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر کی ہو، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر اللہ نے کسی قوم پر اپنا فضل کیا ہوا ہے تو وہ برقرار رکھے گا اس پر اپنا فضل جب تک وہ شکر گزار رہیں گے، اور اگر ناشکری کریں گے تو پھر نعمت چھن جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نہیں نعمت چھینے گا جب تک کہ ان کے اندر کوئی ایسے اسباب نہ پیدا ہوں. اور اسی طرح اگر کسی قوم پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلیں. تو انسان کو اپنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے. یہ تو قوموں کے بارے میں بات کی گئی نا، یہی حال انڈیویجولز کا ہے، افراد کا ہے. اگر اللہ نے علم کی نعمت سے نوازا ہے، دل کی اصلاح کر دی ہے، مال کی فراوانی دی ہے، اچھا اسپاؤس دیا ہے، اچھے بچے دیے ہیں، اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ کے منصوبے کامیاب ہیں جو آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، تو ان نعمتوں کو ضائع کرنے والے اسباب سے بچنا چاہیے. اور ان میں سے سب سے بڑا سبب ناشکری ہوتی ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر انسان اللہ سے گلے شکوے کرے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر جو زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ دنیا ہے امتحان، تو ان چیزوں کا تذکرہ بہت زیادہ کرے اور ان کو اپنے سر پہ سوار کر لے. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں. جب انسان غلط کام کرتا ہے تو زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات غفلت میں کیے ہوئے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے بھی برکتیں کم ہو جاتی ہیں. تو خوشحال زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ توبہ کرتے رہنا، شکر ادا کرنا، عبادت کی کثرت کرنا. کیونکہ امن اور نافرمانی ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. جب دل کا امن چین لٹ جائے، جب ویسے زندگی میں سے امن ختم ہو جائے تو فوراً استغفار کریں. ان کا حال آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح تھا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم تھے. یہ جملہ دوبارہ لایا گیا ہے، یہ تاکید کے لیے ہے. جیسے کہتے ہیں نا، افسوس تجھ پر، پھر افسوس، پھر افسوس. بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی انسان دنیا میں کتنا بھی ترقی یافتہ ہو، اس کی کوششیں کتنی بھی بڑے پیمانے پر ہوں، کتنا بھی مالدار ہو، کتنی بھی اس کی شہرت ہو، ترقی کر لے، اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کی کوششوں کی قدردانی اللہ کے ہاں نہیں. وہ لوگ جن سے آپ نے عہد لیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں. تو وعدہ توڑنا اور خاص طور پر اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے.
پھر اگر جنگ میں آپ ان پر قابو پا لیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو بھی تتر بتر کر دیں جو ان کے پیچھے ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. اور اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت یعنی بدعہدی کا اندیشہ ہو تو آپ ان کا معاہدہ ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیجئے. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اگر کسی قوم کی طرف سے عہد شکنی کا ڈر ہو تو معاہدہ ختم کرنے سے پہلے اعلان کرنا ہوگا. یعنی کوئی بدعہدی کر دے تو پھر اس صورت میں بغیر اطلاع دیے حملہ کیا جا سکتا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ نکل بھاگے ہیں، بے شک یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی کوئی بھی انسان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. نہ زمین اس کو پناہ دیتی ہے اور نہ آسمان. اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے مقابلے کے لیے قوت اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے تیاری کر رکھو جن کے ساتھ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں ابھی تم نہیں جانتے. اللہ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پوری پوری لوٹا دی جائے گی اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے. یہاں مسلمانوں کو ہر طرح کی تیاری کر کے رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی لی ہے، اور رمی میں تیر کے ساتھ ہر وہ چیز شامل ہے جو دور سے پھینکی جاتی ہے، چاہے وہ جدید ہتھیاروں میں جیسے میزائلز وغیرہ ہوتے ہیں. اور پھر رباط الخیل، اس سے سوار فوج کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور رباط الخیل میں سب سواری والے ہتھیار شامل ہیں، چاہے وہ جہاز ہوں. اور پھر یہ ہے کہ گھوڑوں کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے. تو مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے انسان پوری تیاری کرے، پلاننگ کرے، محنت کرے. ہم عام طور پر سستی کر کے پھر کیا کہتے ہیں، اللہ کا کام ہے نا، اللہ خود ہی کر دے گا. بھئی اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا ہے نا، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تو کرو، محنت تو کرو، تیاری تو کرو. اور یہاں پر وآخرین کا ذکر ہوا، من دونہم لا تعلمون، کچھ اور ہیں ان کے علاوہ جن کو تم نہیں جانتے. تو بعض مفسرین نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اس سے جن و شیاطین کے لشکر مراد ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں پیچھے پیچھے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب خیر کا کام کرتا ہے تو شیطان لشکر لے کے آ جاتا ہے. ان لشکروں کو ہم تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی فساد برپا کیے رکھتے ہیں. ان کے مقابلے کے لیے بھی کیا کرو، تیاری رکھو. وہ تیاری کون سی ہوگی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے، اور صبح و شام کی اذکار، اور ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پناہ لی جاتی ہے. اور اوور آل لیسن یہ ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ریسورسز کے مطابق دین کی خدمت کرتے رہیں.
جو بھی اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت میں استعمال کریں. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس وہ سارے وسائل نہیں ہوتے جو دین کے دشمنوں کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم اتنے وسائل تیار کرو جتنے ان کے پاس. کیا کہا؟ مستطاعتم، جتنی تمہارے میں استطاعت ہے، یعنی تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، باقی کمی اللہ پوری کرے گا. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو نہ یہ ٹیکنالوجی ہے، نہ یہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں، فلاں نہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کریں؟ نہیں تو کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، جو ہے وہ تو کریں نا. اور اگر یہ صلاح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اسلام میں صلح کو پسند کیا گیا ہے، یعنی خود صلح کی پیشکش نہ کریں، لیکن اگر کوئی صلح کرنے کو کہے تو جھک جائیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام خون ریزی کا دین ہے؟ نہیں، امن کا دین ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، سلم کہتے ہیں سلامتی کو، صلح کو. اگر تمہارے دشمن تم سے سلامتی کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، تو بلا وجہ لڑائی نہیں چھیڑنی، اور اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرو، ان کی بدنیتی پہ قیاس نہ کرو. یعنی یہ نہ سوچو کہ یہ بری نیت سے کچھ کہا جا رہا ہے. اگر تمہیں بظاہر کچھ نقصان بھی نظر آئے تو صلح بہتر ہے. ہسبینڈ وائف کے بھی جھگڑوں میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. یعنی اگر تمہیں ڈر بھی ہے کہ دوسرا زیادتی کر جائے گا، تب بھی صلح صفائی کے ساتھ رہنا زیادہ اچھا ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں، پورے خاندان پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی ہے. یعنی دھوکہ دینے والوں کی فکر نہ کیجیے، پہلے بھی اللہ نے مدد کی تھی، آئندہ بھی کرے گا. یعنی جہاں ایک طرف تمہارے مخالف ہیں، وہاں تمہارے ساتھی بھی تو بہت سے ہیں نا. ہم صرف نیگیٹو کیوں ہو جاتے ہیں کہ جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچتے رہیں، جو ہے اس کی بھی تو قدر کریں، اس کا بھی تو شکر ادا کریں. اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ مومنین کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ ہی نے ان کے درمیان الفت ڈالی ہے. بے شک وہ بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. سچا ایمان بھائی چارہ پیدا کر دیتا ہے، کینہ اور بغض ختم کر دیتا ہے. اور جب اللہ دلوں کو جوڑ دے تو انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا. لیکن دلوں کے جڑنے کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس سے دل جڑتے ہیں، اس وجہ کو ڈھونڈیں. اور جن کے ساتھ دل نہیں جڑے ہوئے نا، وہ ایک بہت بڑی وجہ آپ کو نظر آئے گی کہ مثلا آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چلنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں، وہ دل نہیں جڑے. چلو دین کے علاوہ بھی آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، دوسرا کرنا چاہتا ہے، جب تک کامن گراؤنڈ نہیں ہوں گے، کامن انٹرسٹ نہیں ہوں گے، دل نہیں جڑ سکتے. ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگر اپنے کوئی شغل ہیں، کوئی کامن انٹرسٹ نہیں، دل کیسے جڑیں گے؟ اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی آپ کے اگر کوئی کامن گولز نہیں، کوئی اکٹھا کرنے والی چیز نہیں، کوئی بانڈنگ نہیں، کوئی ایسی غم نہیں جو جوڑے چیزوں کو، کوئی وہ چیز نہیں، تو پھر جڑنا مشکل ہو. یعنی اگر آپ ایک دین پر، بچے کسی اور دین پر، کہاں سے دل جڑیں گے؟ دین ہے سب سے مضبوط بنیاد جو دلوں کو جوڑتا ہے اور دوسروں کی قدر کرنا سکھاتا ہے. مثلا آپ کا ہسبینڈ اگر انتہائی بد اخلاق بھی ہے نا مثلا، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، دین پر ہے، باقی حق حقوق پورے کرتا ہے، بس یہ کہ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ کا مسئلہ ہے. آپ اس ٹیمپرامنٹ کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ یہ باقی جو اتنے سارے تعاون ہیں اور اتنی ساری اس شخص کے اندر خیر ہے، وہ تو میرے لیے بہت فائدہ مند ہے نا. تو پھر آپ کے دل میں وہ نفرت نہیں رہے گی. اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے، اور ان مومنوں کو بھی جو آپ کی پیروی کریں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.